بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دی گوٹ لائف کی۔ انڈیا نے جو سعودی عربیہ کے خلاف ایک فلم بنائی ہے، بظاہر وہ ایک فلم ہے لیکن ایک سوچا سمجھا منصوبہ سمجھ لیں کہ انڈیا نے سعودی عربیہ کو اور ساتھ میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک کفیل کی سٹوری انہوں نے شیئر کی ہے۔ ایسی ہزاروں سٹوریاں ہیں اگر شیئر کی جائیں، ظلم کی انتہا ہے، بہت ساری سٹوریز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس سٹوری کی طرف جانے سے پہلے کہ وہ سٹوری کیا ہے، وہ ایک شارٹ سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے جن لوگوں نے یہ فلم نہیں دیکھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا میں ظلم نہیں ہوتا؟ کیا وہ نہتی لڑکی جو ایک کالج میں اور جس کے پیچھے سینکڑوں لڑکے، صرف اس کا جرم کیا تھا کہ وہ نقاب میں تھی، وہ مسلمان تھی، کیا انڈیا کے پاس یہ کانٹینٹ نہیں تھا کہ RSS نے کتنے مسلمان گھرانوں کو تباہ کیا، کتنے مسلمان گھرانوں کو جلایا؟ کیا انڈیا کے پاس یہ کانٹینٹ نہیں تھا کہ بابری مسجد شہید کرنے والوں پہ ایک فلم بنائی جاتی؟ کیا انڈیا کے پاس کانٹینٹ کافی نہیں تھا گجرات کے کسائی مودی کے اوپر کوئی فلم بنا دیتے؟ کیا انڈیا کے پاس یہ کانٹینٹ نہیں تھا ایشیا میں سب سے زیادہ گوشت ایکسپورٹ کرنے والا ملک، جب اس کے اپنے ملک میں ہی اگر کوئی مسلمان گوشت کھا لے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بے انتہا سٹوریز ہے، لیکن کیا ہے مقصد جو تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ تو خیر، ان کی ایک فلم سے، کیونکہ ان کا کام تو فلم سے ہی چلتا ہے سب کچھ، پنجابی کا مشہور مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے بڑی بڑی فلم ہے، تو یہ تو ہے ہی بڑی بڑی فلم، ان کا تو کام ہی ہے فلمیں بنانا۔ تو چلتے ہیں اس سٹوری کی جانب کہ سٹوری کیا ہے۔ سٹوری بالکل شارٹ سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک انڈین شہری جس کا تعلق کیرلا سے تھا، وہ جب سعودی عربیہ میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد اسے اپنا کفیل نہیں ملتا۔ وہ ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ ویٹ کرتا ہے اور ویٹنگ کے بعد کوئی ایسا سعودی وہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہے جسے پتہ چل جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی مصیبت میں ہے، اس کو کفیل نہیں مل رہا یا پھر یہ کسی بھی مصیبت میں ہے، اور اس نے اس کی اس مصیبت سے فائدہ اٹھایا اس سعودی نے۔ اور کیونکہ زبان کا بھی مسئلہ تھا، نیا تھا، زبان کا بھی نہیں پتہ تھا، تو اس سعودی نے ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور جا کے دور دراز جنگل میں جہاں پہ اس کے بکریاں بھیڑیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ اس نے اس کو رکھ لیا۔ پھر اس کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ایک شرمناک ہے، وہ غلط ہوا، جس نے بھی کیا سعودی شہری تھا، اس نے اس کے ساتھ اتنا عرصہ وہاں پہ رکھا اور پھر اس انڈین کا اپنے گھر تک کوئی رسائی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کب کا گیا ہے اور اب ہے کہاں، اور اس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک لمبا عرصہ وہ اس کے پاس رہا، وہی جنگل میں وہاں بکریاں چرانا اور اس کا جو کام تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد کوئی اختلاف ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کی آپس میں جو بھی جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ انڈین شہری اس سعودی شہری کو ایک لوہے کے راڑ یا سریے سے مارتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ جب وہ سعودی شہری مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے اس انڈین کے خلاف رپورٹ کروا دیتے ہیں اور پھر وہ انڈین پکڑا جاتا ہے اور اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ جب وہ سزا اس کو ہو جاتی ہے تو بہت سارے دوسرے سعودی شہری، اب اصل سٹوری یہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مکھی جو ہوتی ہے وہ گندے زخم پہ جا پہ بیٹھتی ہے، پورا جسم چھوڑ دیتی ہے صاف لیکن گندے زخم پہ بیٹھتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے کہ ایک شہری کو انہوں نے پکڑا ہے اور اس پہ ایک پوری فلم بنا دی، لیکن دوسری طرف جو اصل رخ ہے حقیقت کا اب سٹارٹ ہوتا ہے کہ انڈین شہری تو جیل چلا گیا، لیکن اس کے بعد جب سٹوری کھلتی ہے اور لوگوں کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ انڈین شہری تو بے قصور تھا، اس بیچارے کے ساتھ تو آلریڈی بہت ظلم ہو چکا تھا، یہ کفیل بڑا ظالم تھا، اس نے تو اتنے عرصہ سے اسے ایک قسم کا وہ پابند قید غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، تو یہ اب جیل چلا گیا ہے، اس کو سزا بھی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سعودی شہریوں نے مل کے بہت سارے لوگوں نے پیمنٹ اکٹھی کی اور جو دیت کی رقم ہوتی ہے وہ اکٹھی کی، اور پھر جا کے وہ جو سعودی شہری جو قتل ہوا تھا مقتول کے ورثاء کو جا کے وہ آفر دی کہ ہم اس کی دیت ادا کرتے ہیں، اس کے پیسے ادا کرتے ہیں اور اسے یہاں سے آزاد کرواتے ہیں، اور وہ راضی ہو جاتے ہیں کفیل کے بیٹے۔ جب فیصلے کا دن ہوتا ہے وہاں پہ کفیل کے بیٹے بھی آتے ہیں اور وہ سعودی شہری جو اصل میں حقیقی مسلمان ہیں اور یہی اسلام کہتا ہے، اور جو انڈین شہری تھا وہ غیر مسلم تھا، یعنی مسلمان وہ تھا جو غیر مسلم کا لحاظ رکھ رہا تھا، اسے پتہ تھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم اس کے لیے کریں گے،
ایک بندے نے غلطی کی ہے لیکن ایک مجمع اکٹھا ہو گیا اس کی سپورٹ کرنے کے لیے، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ بھائی اس کا مذہب کیا ہے، وہ تو غیر مسلم تھا۔ لیکن اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ ظالم کے ساتھ نہیں بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ حق ادا کر دیا۔ جب مقتول کے بیٹے آتے ہیں اور وہ پیمنٹ ادا کی جاتی ہے مقتول کے بیٹوں کو، اور مقتول کے بیٹوں کو ساتھ میں جو سٹوری ہے وہ وہاں پر ان کے ظاہر رشتہ دار بھی ہوں گے، جان پہچان والے بھی ہوں گے، دوسرے سعودی شہری بھی ہوں گے، وہاں پہ اکثر ایسے جو مواقع ہوتے ہیں وہاں پہ علماء کرام بھی ہوتے ہیں، ترغیب دی جاتی ہے نیکی کی کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اس کی جزا ہے آپ کو۔ تو جب یہ ساری سٹوری اس کے بیٹوں کو دہرائی جاتی ہے کہ آپ کے والد نے اصل میں ظلم کیا تھا اس کے ساتھ، اتنا عرصہ تک اسے یوں سمجھے کہ قید میں رکھا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور پھر یہاں پر معاملہ پہنچا ہے، تو اس کے بیٹوں نے بھی متاثر ہو کر انہوں نے جو پیمنٹ ان کو ملی تھی وہ لے کے اس انڈین شہری کو دے دی، اس سے معافی مانگی کہ ہمارے باپ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ جو پیمنٹ ہے ہم آپ کو دیتے ہیں اور ساتھ میں اپنے باپ کا قتل بھی معاف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سٹوری ہے مزید آگے کھلتی ہے، وہ غیر مسلم تھا اور اسے مسلمانوں کے اخلاق سے، مسلمانوں کے کردار سے جا کے پتہ چلا کہ مسلمان تو کتنے اچھے ہیں اور مسلمانوں نے یہاں پہ کیا کیا ہے میرے لیے۔ ایک مسلمان کے پیچھے اگر جاتا تو وہ ظالم تھا، لیکن جو ایک مجمع ہے مسلمانوں کا، یہ سب اس کے لیے اچھا کر رہے ہیں، وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ آج جو فلم بنا رہے ہیں اور یہ ساری سٹوری وہاں پہ کھول رہی ہیں، وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام میں غلط ہے یا پھر اسلامی ممالک غلط ہیں، لیکن آپ سوچ لیجئے گا کہ وہ بندہ جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اسے لگتا ہے کہ یار مسلمان ہے اور وہ قدر کرتا ہے کسی کے، اور کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور انڈین شہری آخر میں اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سی سٹوری میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف تھے اور نام تو بہت سن رہے ہوں گے دی گوٹ لائف کا، لیکن یہ اصل حقیقت جو ہے وہ یہ تھی، اور بعد میں جو سٹوری بنائی گئی اس میں بہت ساری چیزوں کو چھپا دیا گیا، کیونکہ اصل میں مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے یا مسلمانوں پر بہتان لگائے جائیں۔ مقصد اصل سٹوری اگر آپ شیئر کرتے تو یقیناً ہر بندہ یہاں پہ اس سے متاثر ہوتا، اور ہو سکتا ہے جو اوریجنل سٹوری اگر ریئل سٹوری پہنچ جاتی تو اسی پیارے بھائی کی طرح کوئی غیر مسلم شاید اسلام بھی قبول کر لیتا، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔